کسی نے تجارت کا میدان فتح کیا، تو میں نے جب اپنے آپ کو ٹٹولنا شروع کیا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے اندر قلم کاری کا جو فن ہے وہ اندر چھپا ہوا ہے۔ تاریخ ادبیات بلتستان کے بعد جو کتاب میری چھپی وہ بلتستان تہذیب و ثقافت تھی۔ وہاں کے نسلی گروہ، اس میں رسم و رواج، شادی بیاہ، تہواریں اور ادب سے متعلق، ثقافت سے متعلق جو بھی باتیں ہیں، رسوم و رواج کے حوالے سے، روایات کے حوالے سے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ گلگت بلتستان ادبی بورڈ قائم کیا جائے، اس کے لیے باقاعدہ مسودہ قانون بنا کے ہم نے دے دیا کہ گلگت بلتستان میں جو 4-5 زبانیں بولی جاتی ہیں، شنا ہے، بلتی ہے، برششکی ہے، وخی ہے، کھوار ہے، ان تمام زبانوں کی نمائندگی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کوہ سخن کی ایک اور مسافت کے ساتھ آپ کا میزبان احسان شاہ حاضر اور پروگرام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ ناظرین، جو آج ہمارے مہمان ہیں، ہماری بڑی خوش قسمتی ہیں کہ وہ گلگت بلتستان کی جو ادب، ثقافت، تاریخ، تحقیق اور بہت ساری کتابوں کے مصنف، بہت بڑا نام، بہت بڑا قداور حوالہ آج ہمارے درمیان ہمارے پروگرام کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے موجود ہیں۔ بلتستان سے گلگت تشریف لائے اور ہماری گزارش پہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، اور میں ان کا نام لیتا ہوں اور بہت ساری اوصاف اور بہت ساری خوبیوں کا مرکہ اور جو مجموعہ ہیں وہ ہیں محمد حسن حسرت صاحب۔ سر، سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا، السلام علیکم۔ نہ صرف گلگت میں بلکہ اپنے پروگرام میں اور آئی ایم این کے اسٹوڈیو میں۔ بہت بہت شکریہ احسان شاہ صاحب آپ کا۔ سب سے پہلے تو میرا سلام آئی ایم این دیکھنے والوں کی خدمت میں پہنچے، اور آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا پروگرام میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ کا پروگرام اور شبیر میر صاحب کا پروگرام۔ آپ لوگوں نے گلگت بلتستان کے حوالے سے بہت ہی اچھے پروگرام کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، واقعی یہ اس قوم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ سر، کہنے کے لیے کرنے کو تو بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں آپ سے، اور بہت کچھ ہم جاننا چاہیں گے، اور بہت کچھ ہمیں دیکھنے والے آپ کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں کہ کچھ یادوں کی کھڑکیاں کھولیں، ماضی کے دریچوں سے جھانکیں، اور کچھ اپنے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کی ابتدائی پرورش کس ماحول میں ہوئی، اور پھر قلم سے محبت، پھر لفظ کے ساتھ وابستگی کا جو سلسلہ نکلا وہ کیسے نکلا؟ میں اپنی زندگی کے بارے میں تو مختصر یہی عرض کروں گا کہ میں اسکردو میں پیدا ہوا ہوں۔ اسکردو کے ایک مضافاتی گاؤں ہے سندس کا نام لیتے ہوئے مجھے شرف اس لیے حاصل ہے، مجھے فخر اس لیے حاصل ہے کہ یہ جنگ آزادی کا ہیڈ کوارٹر رہا تھا میرا گاؤں۔ تو وہیں پلا بڑا، وہیں تعلیم حاصل کی۔ پھر اسکردو کالج سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا، بعد میں کراچی یونیورسٹی سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی، اور پھر کالج سے ملازمت کا جو سفر میں نے شروع کیا تھا، بعد میں یہ ڈسٹرکٹ رجسٹریشن آفس میں کچھ عرصہ رہا، اور پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں 27 سال گزار کے اپنے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو یہ لفظ کے ساتھ جو آپ کی جڑت رہی، قلم کے ساتھ جو آپ کا رشتہ رہا، پھر تاریخ مرتب کرتے ہوئے بہت ساری خوبیاں ہیں گلگت بلتستان کی۔ جب انسائیکلوپیڈیا مرتب کر رہے تھے اور بلتستان ریجن سارا آپ کے پاس تھا، پھر انسائیکلوپیڈیا آپ نے مرتب کیا، درجنوں کتابیں آپ نے لکھی، تو یہ قلم کے ساتھ جو محبت کا جو سلسلہ تھا، کیا یہ بچپن سے تھا یہ شوق آپ کو؟ جی احسان شاہ صاحب، دراصل افلاطون کا ایک نظریہ فلسفہ ہے۔ افلاطون کا باپ سنگ تراش تھا، وہ سنگ تراشی کر کے مختلف وہ ماڈلز بناتے تھے۔ افلاطون دیکھتا رہا کہ اس کا باپ
ایک پتھر کو تراش تراش کے اس میں سے ایک شعر اس نے نکالا، تو اس کو فلسفہ وہیں سے مل گیا۔ ہر چیز کے اندر دوسری چیز بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے، کیا کہنا ہے؟ تو ہر انسان کے اندر ایک اور انسان بھی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ واہ، جس طرح آپ کے اندر ایک شاعر چھپا ہوا ہے، کسی کے اندر کوئی قلم قبیلے کا کوئی اور اس کے اندر اسلوب نگارش کا ایک فن چھپا ہوا ہوتا ہے، کسی کے اندر کوئی اور فن ہوتا ہے، تو میرے اندر بھی شاید وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہوا تھا، لیکن ماحول ملنے پر پھر ہم نے اس پہ اپنے آپ کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ تجارت کا میدان اپنایا، کسی نے تجارت کا میدان فتح کیا، تو میں نے جب اپنے آپ کو ٹٹولنا شروع کیا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے اندر قلم کاری کا جو فن ہے وہ اندر چھپا ہوا ہے، اور آپ جیسے جو اساتذہ فن ہیں اس وقت، مثلا میں نام لینا چاہتا ہوں، اس وقت اس دنیا میں تو نہیں ہے، مرحوم غلام حسن حسنی صاحب کیا میرے ہم عمر تھے، پروفیسر حشمت کمال الہامی صاحب، بہت بڑے حوالے ہیں، دونوں بڑے حوالے۔ تو ان کی صحبت ہمیں ملی، اور پروفیسر غلام حسین سلیم صاحب وہ بھی حال ہی میں مرحوم ہو گئے، میرے استاد تھے کالج میں۔ ان کے علاوہ پروفیسر مہرداد صاحب ہمارے استاد رہے، تو ان کے علاوہ پھر یوسف حسین آبادی صاحب، اللہ ان کو زندگی دے، وہ ہمارے استاد رہے۔ محمد علی مہدی صاحب وہ ہمارے استاد تھے، انہوں نے بھی شروع میں یہاں معاشرتی علوم بلتستان کے حوالے سے انہوں نے وہ کتاب لکھی۔ تو ان اساتذہ فن کی صحبت سے، ان کی شاگردی کے طفیل پھر ہم نے اس میدان میں قدم رکھا اور اپنی سی کوشش کی، اپنے علاقے کی خدمت ہم قلم کے ذریعے جو کچھ ہم سے ہو سکتا تھا، بہت بڑا، اور رہتی دنیا تک آپ کا یہ جو کام ہے نا یہ زندہ رہے گا۔ کچھ یاد ہے پہلی تحریر یا پہلا کوئی نثر آپ نے کیا لکھا تھا؟ سب سے پہلے میں آیا ہوں 88 میں یہاں گلگت، اس سے پہلے لکھتا تو تھا میں، لیکن لکھتا تھا کاٹتا تھا، کہیں چھپا نہیں۔ لیکن گلگت میں آنے کے بعد یہ میں بلا مبالغہ یہ کہہ سکتا ہوں گلگت کی سرزمین زرخیز سرزمین ہے۔ یہاں ہمارے جو دوست ہیں شہرباز علی برچت صاحب، بہت بڑا نام، ان کی ہمیں صحبت حاصل رہی۔ تو پہلا میں نے جو مضمون لکھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے، یہاں سے شمال کے نام سے ایک اخبار چھپتا تھا، ظفر اقبال، جی ہاں، بالکل، شمال کے نام سے، شمال، جی ہاں۔ تو اس اخبار میں میرا آرٹیکل چھپا، اور اس کے بعد پھر اخبار کا ایک کافی سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر بعد شمال چھپا، پھر قراقرم کے نام سے اخبار چھپا، اور جی سیاچن کے نام سے مختلف اخبارات چھپتے رہے۔ تو ان اخبارات میں بھی میں مسلسل لکھتا رہا، اور پھر پہلی کتاب بھی یہیں گلگت سے 1990 میں تاریخ ادبیات کے نام سے میری کتاب چھپی، پہلی کتاب تاریخ جو بلتستان میں جو ادب کے جو اصناف ہیں اور جو لکھنے والے ہیں زبان کے حوالے سے، ان تمام اصناف ادب کے حوالے سے اور شعراء کے حوالے سے، ادیبوں کے حوالے سے وہ کتاب میں نے مرتب کی اور لکھی، اور وہ 1990 میں میری کتاب چھپی۔ اب تک کوئی درجنوں کتابیں آپ کی؟ جی 2 درجن کے قریب، 2 درجن کتابیں آپ کے منظر نامے میں؟ کچھ کتابیں تو ابھی زیر طبع ہے۔ تو مختصراً ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا، جی مختصراً یہ ہے کہ یہ ابھی ذکر کیا تاریخ ادبیات بلتستان کے بعد جو کتاب میری چھپی وہ بلتستان تہذیب و ثقافت تھی۔ وہاں کے نسلی گروہ، اس میں رسم و رواج، شادی بیاہ، تہواریں، اور ادب سے متعلق، ثقافت سے متعلق جو بھی باتیں ہیں رسوم و رواج کے حوالے سے، روایات کے حوالے سے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ اور پھر اس کتاب کا ترجمہ چینی زبان میں ہوا۔ اچھا، چینی زبان میں آپ کی کتاب کا ترجمہ ہوا، اور اس کے بعد پھر لوک ورثہ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا انسائکلوپیڈیا، ثقافتی انسائکلوپیڈیا مرتب کرنے کے لیے۔ تو وہ تو چاہتے تھے کہ پورے پاکستان کا ثقافتی انسائکلوپیڈیا مرتب ہو جائے،
تو ٹاسک دے دیا ہمیں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر، سب سے پہلے مجھے دے دیا، تو میں نے وہ لکھ کے بھیجا تو وہ اپروو ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پورے گلگت بلتستان کا مجھے لکھنے کے لیے کہا۔ میں نے کہا پھر وہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں ان کو میں نے پروپوزل اس طرح سے دیا، یہاں 4 کلچرل زون میں ہم تقسیم کریں گے اس کو۔ بلتستان ایک کلچرل زون ہے، گلگت دیامر جو شنا اسپیکنگ ایریا وہ ایک کلچرل زون ہے، پھر بروشال ایک کلچرل زون ہے، اور چترال ایک کلچرل زون ہے۔ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے پھر ہم نے مختلف جو لکھنے والے ہیں، یہاں دکھی صاحب کو ہم نے نامنیٹ کیا، اور بروشال کے لیے برچہ صاحب کا نام دیا، اور چترال کے لیے ڈاکٹر عنایت اللہ فیضی کا نام دے دیا۔ تو اس طرح سے پہلی جلد پورے پاکستان میں شمالی علاقہ جات کا انسائکلوپیڈیا وہ چھپ۔ زبردست۔ جی حال ہی میں ابھی آپ کی کتاب چھپی ہے، ایک جی حال ہی میں 2-3 کتابیں چھپی تھی۔ ایک تو نقوش بلتستان کے نام سے جو آثار قدیمہ ہے، اس میں پھر بلٹ ہیریٹیج تعمیراتی ورثہ، جن میں جو تاریخی خانقاہیں ہیں، مساجد ہیں، امام بارگاہیں ہیں، مقبرے ہیں، قلعے ہیں، ان سب کی ڈیٹیل سے ہم نے تذکرہ کیا ہے، ان کی ہسٹوریکلی، اور وہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن اس کے اندر کیا کچھ ہے، بالخصوص جو لیٹس سے تفصیل سے اس میں ہم نے لکھنے کی کوشش کی ہے، اور یہ لوک ورثہ نے چھاپا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بلتستان کے بلتی زبان کے ملک الشعراء کہلاتے ہیں سید شاہ عباس، جو 1917 میں انتقال کر گئے ہیں، لیکن اب تک ان کا ثانی نہیں نکلا ہے بلتی زبان میں۔ تو اکادمی ادبیات کے کہنے پہ ہم نے ان کی شخصیت اور فن پر ایک کتاب لکھی، وہ چھپ گئی۔ اور ساتھ ہی پھر اگرچہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں فکشن رائٹر ہوں، میرا تعلق زیادہ تر ادب اور تحقیق اور تنقید سے ہے، لیکن فکشن کی طرف بھی ہم نے توجہ دی ہے۔ پوچھنا چاہ رہا آپ سے، تو یہاں کے جو ایک تاریخی ناول ہم نے لکھنے کی کوشش کی، گلگت بلتستان اور ادھورے خواب کے نام سے، کیا جس میں اس علاقے کی تاریخ، تہذیب، تمدن اور ثقافتی جو زندگی ہے، ان سب کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر جنگ آزادی کو ٹچ کیا ہے، اور پھر جنگ آزاد ہونے کے بعد ہم جس بھول بھلیوں میں اب تک پھر رہے ہیں، ان کا تذکرہ کیا۔ زبردست۔ تو میں ابھی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان پہ آپ کی بہت گہری نظر ہے، اور گلگت بلتستان میں ادب پہ کام کرنے والی بہت ساری تنظیمات موجود ہیں، بہت سارے لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ تو ماضی کے مقابلے میں آج کا گلگت بلتستان قلم کے حوالے سے، لفظ کے حوالے سے، اور ادب کے حوالے سے، شعری فضا بندی کے حوالے سے کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی۔ آج تو پہلے زمانے میں اتنی تعلیم بھی نہیں تھی، اب تعلیم عام ہو چکی ہے، اور لوگوں کے ذہن اس وقت بہت فرٹائل ہے اور کام کر رہے ہیں ہر شعبے میں، شاعری کے، چاہے وہ شاعری کا میدان ہو، چاہے وہ نثر کا میدان ہو، مختلف زاویوں سے لوگوں نے تحقیق بھی کی ہے، تخلیق بھی کی ہے، اور تنقیدی نقطہ نظر سے بھی لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے ہر شعبے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عروج کی طرف جا رہا ہے روز بروز، میں یہی سمجھتا ہوں۔ اگرچہ اس میں کچھ کمی بیشی تو ہے، اس میں کام کرنے کی ضرورت ضرور ہے اس میں، لیکن سرکاری سطح پہ ابھی تک کوئی سرپرستی نہیں ہے، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ ہم نے پچھلی گورنمنٹ سے، اس سے پہلے کی گورنمنٹ میں تجویز پیش کی تھی کہ گلگت بلتستان ادبی بورڈ قائم کیا جائے۔ اس کے لیے باقاعدہ مسودہ قانون بنا کے ہم نے دے دیا کہ گلگت بلتستان میں جو 4-5 زبانیں بولی جاتی ہیں، شنا ہے، بلتی ہے، برششکی ہے، وخی ہے، کھوار ہے، ان تمام زبانوں کی نمائندگی ہو، ایک بورڈ آف گورنر ہو، اور اس بورڈ آف گورنر کے کوئی چیئرمین مقرر کیا جائے، بائی روٹیشن ہر زبان کے اس کو موقع مل جائے، اور اس کے اندر 2 ڈائریکٹریٹ ہوں، اسکردو گلگت اور اسکردو میں 2 ڈائریکٹریٹ ہوں،
تو ادب کے فروغ کے لیے کام کیا جائے، جس میں تحقیق کے لیے کام کیا جائے. لیکن اب تک جتنے بھی کام ہوئے ہیں وہ انفرادی کام ہوئے، انفرادی نوعیت کے ہیں، سارے انفرادی ہیں، انفرادی تو نوعیت. سرکاری سرپرستی نہیں ہے. تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر حفیظ صاحب کی گورنمنٹ کے دوران ہم نے پھر وہی تجویز پیش کی. اسکردو تشریف لائے تھے حفیظ صاحب، تو اس وقت بھی یہ نہیں ہو سکا. ابھی یہ موجودہ گورنمنٹ ہے، یہ اب آپ جیسے نوجوانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کو کنونس کیا جائے. ہمارے جو الیکٹڈ ممبران ہیں، ہم نے ہی ووٹ دے کے ان کو سامنے کیا ہے، اور ان کا فرض بھی بنتا ہے. اور گلگت بلتستان کی جو زبانیں ہیں، یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق یہ آنے والی ایک صدی کے اندر یہ زبان معدوم ہونے کا خدشہ موجود ہے. شدید خدشہ ہے. تو اگر ان کو بچانا ہے تو آپ ادارے قائم کریں، ان اداروں میں ان زبانوں کے حوالے سے ان کے تحفظ کے لیے کام کیا جائے اور ادب کے فروغ کے لیے کام کیا جائے، ورنہ یہ زبانیں نہیں رہیں گی، یہ معدوم ہو جائیں گے، اور ہماری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ایسا ہی ہے. اور ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان جو ہے ملک کے بڑے جو مراکز تھے یا صوبے تھے، ان سے کٹے ہوئے تھے تقریباً، اور اس حوالے سے بہت سارے یہاں پہ مسائل بھی تھے اور بہت ساری محرومیاں، ادبی محرومیاں بھی موجود تھیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ محرومیاں ختم بھی ہو رہی ہیں، شاہراہیں بن گئیں، پھر آوت جاوت کا سلسلہ شروع ہو گیا. جہاں تک کتاب کی بات ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا آ گیا ہے، اس سوشل میڈیا آنے کے بعد جو کتاب سے محبت، کتاب میلانی کا ایک رجحان ہوا کرتا تھا، اس میں کافی حد تک کمی نہیں آئی؟ بالکل کمی آئی ہے، بہت کمی آئی ہے، بہت افسوس کا مقام ہے. سوشل میڈیا کی اہمیت اپنی جگہ ہے، بہت بڑی اہمیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن کتاب کا متبادل بھی سوشل میڈیا نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل ہم ایسا ہی. سے یورپ آپ دیکھیں، یعنی کتنے سال ہم سے آگے ہیں یورپ، لیکن آج آپ یورپ کا دورہ کریں، ہر یورپین کے ہاتھ میں کتاب ہوگی. یقیناً سوشل میڈیا تو وہ بھی یوز کرتے ہیں، لیکن کتاب کا متبادل نہیں ہے. کتاب کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے. ہم سوشل میڈیا دن بھر ہم لیپ ٹاپ پہ موبائل ہاتھ میں رکھ کے ہم دیکھتے رہتے ہیں. اگر شام کو پوچھیں کہ آج کیا کچھ دیکھا، شاید ذہن میں آپ جیسے ذہین کسی کے ذہن میں کوئی ایک آدھ بات رہ جائے نہیں تو واش ہو جاتا، وہ نکل جاتی ہے بالکل منظرنامے سے. لیکن کتاب کے پڑھنے سے ایسا نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی. کتاب پڑھنے سے وہ باتیں آپ کے ذہن پر نقش رہ جاتی ہیں. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. تو کتاب کا متبادل نہیں ہے. تو کلمی حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے دنیا کے کئی ممالک بھی آپ نے دیکھے. جی. کوئی خاص تجربہ، کوئی مطلب کوئی خاص یاد آپ کو اگر ہو باہر کسی یہ ملک میں؟ 2018 میں 19 میں میں نیپال گیا تھا. نیپال میں یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز اور چائنا یہ مل کے ان کے ایک انجمن ہے، ٹرانس ہمالین، اس پہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی. تو اس میں پاکستان سے 2 رائٹرز کو انہوں نے نومنیٹ کیا تھا. ایک میں تھا، دوسرا ملتان سے خالد مسعود صاحب، بہت بڑے مزاحیہ شاعر ہیں، بالکل بہت بڑا نام ہے، اور وہ کالم بھی لکھتے، کالمنسٹ بھی ہیں. تو ہم دونوں گئے تھے، اللہ کے فضل سے وہاں چائنا سے بھی آئے تھے. صرف انڈیا نے شرکت نہیں کی، باقی جنوبی ایشیا کے تمام ممالک تھے. اور ان کی جو اکیڈمی دیکھ کے نا مجھے رشک آیا. نیپال چھوٹا ملک ہے، پاکستان سے یعنی بہت چھوٹا ملک ہے، اور ریسورسز کے حوالے سے بھی پاکستان سے کمتر ہے. ان کے پاس وہ اتنے ریسورسز نہیں ہیں. اس کے باوجود وہاں جو نیپال اکیڈمی قائم تھی، اس میں جو آڈیٹوریم بنا ہوا تھا، اور ان کے پاس جو ایک ویژن کے ساتھ وہ جو آگے کام کر رہے ہیں، اس سے مجھے بڑا رشک آیا. میں نے سوچا کہ کاش یہ چیزیں پاکستان میں بھی ہوتی. تو بہرحال ان کا اپنا وہ تھا، ان کے ایک ویژن ہے، اور انہوں نے مختصر عرصے میں
ان کے ادبی سفر بہت مختصر ہے، لیکن کافی تیزی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ میں چونکہ وہ کانفرنس ٹرانس ہمالین کلچر پر تھا، ہم ٹرانس ہمالین اسی زون کے اندر آتے ہیں، تو باہر سے جو لوگ آئے تھے ان کو ٹرانس ہمالین کلچر کے حوالے سے اتنی معلومات نہیں تھی۔ بالکل میں نے اس کو ایک ڈاکومنٹری ٹائپ کے پریزنٹیشن بنا کے لے گیا تھا، تو بہت سراہا میں نے وہاں پیش کی، ساتھ ساتھ پیپر بھی پڑھتا گیا اور ساتھ ساتھ اس پہ ملٹی میڈیا پہ جو تصاویر ہیں یا ویڈیوز کلپس ہیں وہ میں دکھاتا گیا، تو بہت اپریشیٹ کیا۔ اور جب میں واپس پاکستان آیا تو ایک آدمی ادبیات کے چیئرمین اور اس وقت کے جو سیکرٹری صاحب تھے، مرحوم ہو گئے وہ سیکرٹری صاحب، تو انہوں نے بڑی آؤ بھگت کی، انہوں نے کہا ہمیں نیپال اکیڈمی کی طرف سے آپ کے حوالے سے بہت اچھے ریمارکس آئے ہیں۔ زبردست۔ تو نیپال کے علاوہ کوئی اور ملک؟ اس کے علاوہ میں سوئٹزرلینڈ گیا ہوں، وہاں 8th ہمالین لینگویجز سمپوزیم میں، وہاں ہم پاکستان سے 6 افراد تھے، تو سارے بلتستان کے ہی تھے، چونکہ ہمالین جو لینگویجز کے بلتی زبان ہمالین لینگویجز کے اس زمرے میں آتی، اس گروہ میں اس حوالے سے۔ تو سوئٹزرلینڈ اور جرمنی یہ 2 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے گلگت بلتستان پر بہت بڑا کام کیا ہے، بہت کام کیا ہے، بالخصوص جرمنی کی بون یونیورسٹی بڑا کام کیا ہے، وہاں یہ کسر داستان پہ کام ہوا ہے، زبان پہ کام ہوا ہے، انتھروپولوجی پہ کام ہوا ہے، آثار قدیمہ پہ انہوں نے کام کیا ہے، لیکن زیادہ تر ان کا کام جرمن زبان میں ہے، اور جرمن زبان میں تبت انسائکلوپیڈیا کے نام سے ایک انسائکلوپیڈیا بھی مرتب ہوا ہے، وہ بھی بلتستان کے بارے میں، وہ اس تبت کے بارے میں نہیں ہے، لٹل تبت کے بارے میں، لٹل تبت، بالکل جی ہاں، تو انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ تو وہاں بھی ہمارے مرحوم غلام حسن حسنی صاحب ہمارے ساتھ تھے، محمد عباس کھڑروں صاحب تھے، سید عباس کاظمی صاحب تھے، سالک صاحب تھے، اچھا ایک اور ہمارے دوست تھے وہ ابھی باہر ہیں، حسنین، وہ بھی اس کانفرنس میں تھے۔ تو اللہ کا فضل ہے، پہلی دفعہ ہم بیرونی دنیا کے ہوا کھا رہے تھے اور اتنے بڑے فورم پہ ہم انگریزی میں پیپر پیش کر رہے تھے، کیا کہنا، تو بڑی پذیرائی ملی مجھے، تو انہوں نے خصوصی طور پر ایک ایوارڈ بھی دیا تھا اس وقت اسی کانفرنس۔ زبردست، زبردست۔ تو کرنے کے لیے بہت ساری باتیں آپ سے ابھی ہیں، اور مجھے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت جو ہے بڑا محدود ہے، اور لیکن یہ ہے کہ آخر میں کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے خصوصاً نئے لکھنے والے اور ادب تخلیق کرنے والوں کے لیے، تاریخ مرتب کرنے والوں کے لیے؟ جی، گلگت بلتستان کے نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ شپ ہے، مجھے رشک آتا ہے، آپ جیسے جو نوجوان ہیں لکھنے والے، تخلیقی صلاحیت بھی موجود ہے، تحقیقی اور تنقیدی صلاحیت بھی موجود ہے، اور بیرونی دنیا سے اب رابطہ بڑھ چکا ہے، تو آپ لکھیں، جو بھی لکھیں گے آپ اپنی زمین سے جڑ کے لکھیں، کیا کہنے، اپنی سرزمین سے آپ مربوط رہ کے لکھیں، تو آپ کی اس تحریر کی اہمیت ہے۔ کیا کہنے، تو ہمارا اصل مقصد یہی ہے کہ گلگت بلتستان جو اب تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا ہے، اس علاقے کو پروجیکٹ کرنا ہمارا مشن ہے، یہی ویژن ہے، تو اس پہ ہم اپنی نوجوان نسل سے یہی توقع رکھیں گے کہ وہ بھی اسی مشن پہ کام کریں گے۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین، آپ نے بہت بڑا نام ہے محمد حسن حسرت صاحب، ان کو سنا اور اپنے بارے میں بتا رہے تھے، بہت ساری باتیں ہیں جو ان سے کرنے کی ہیں، لیکن وقت جو ہے نا ہمارے دامن میں بڑا محدود ہے، تو وہ ساری باتیں ہم سمیٹ تو نہیں سکتے، لیکن اپنی وسعت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے ہم نے ان سے پوچھ لیا۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں مزید تفصیل سے بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کوہ سخن کا وقت جو ہے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان احسان شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔